السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں شیخ صاحب؟ سب خیر خیریت ہے؟ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرا سوال ہے اور برائے مہربانی ذرا جواب تفصیل سے دیجیے گا ان لوگوں کے بارے میں جو مسلمان ہو کہ بھی لوگوں کے اوپر کالا جادو کرتے ہیں، تعویذ گندے کرتے ہیں، ان کو نظر بد لگاتے ہیں، ان کے شر سے محفوظ کے لیے دعا بتائیں، اور ایسے لوگوں کے لیے قرآن پاک میں اور حدیث شریف میں ان کے اوپر جو اللہ کی طرف سے عذاب کا ہے اس کی ذرا تفصیلاً السلام جواب دیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے عامر جمال بھائی کا، اللہ آپ کے جمال میں، اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے۔ جادو ٹونا تویزات جو لوگ دوسرے مسلمانوں پر کرواتے ہیں، ایسے لوگوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جادو کو حرام بتایا اور بتایا کہ جادوگر کافر ہے، جادوگر کافر ہے۔ جادو سیکھنا، جادو کروانا، جادو کرنا یہ حرام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ فرمایا کہ حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ یہ سلیمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے ایک عظیم المرتبت پیغمبر تھے، اور یہ بیٹے بھی پیغمبر کے تھے۔ ان کے باپ جناب داؤد علیہ السلام جو بکریوں کے چرواہے تھے، اور انہوں نے نشانہ لگا کر جالوت کافر کو قتل کیا تھا۔ وقتل داؤد جالوتا۔ تو جناب حضرت سلیمان داؤد کے بیٹے تھے، باپ بھی پیغمبر اور بادشاہ تھا، بیٹا بھی پیغمبر اور بادشاہ تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بڑی عظیم الشان بادشاہت عطا فرمائی تھی، یہاں تک کہ یہ چرند پرندوں اور جانوروں تک کی بولیاں جانتے اور سمجھتے تھے۔ اچھا جی، فرمایا کہ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ یہ آیت نمبر 102 ہے، پارہ نمبر 1 میں سورۃ البقرہ۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جادو سیکھنا اور سکھانا یہ کفر ہے، اور بندہ بے ایمان اور کافر ہے۔ اور یہ وہ کفر نہیں ہے کہ کفر دون کفر، کہ صرف گناہ کبیرہ ہو۔ جادو سیکھنا، جادو سکھانا یہ شرک اکبر ہے، بندہ بے ایمان اور پکا 24 کیرٹ کا کافر ہو جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل حدیث میں بتایا گیا کہ حد الساحر ضربہ بالسیف، جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی جائے، خلی ولی، قصہ ہی ختم، نہ رہے بانس تے نہ بجے بانسری۔ تو کیا ہوا کہ جادوگر کافر ہے، اور جادو سیکھنا اور سکھانا یہ بھی کفر ہے اور یہ بھی کافر ہیں۔ مشہور یہ ہو گیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نہ جادوگر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو جادو سیکھنا سکھانا یہ تو کافروں کا کام ہے، میرے پیغمبر کافر کہاں سے ہو گئے؟ اب کوئی کسی مسلمان کے اوپر جادو کرواتا ہے، ہاں جی، تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، جادو کروانا بھی حرام ہے۔ ہمیں ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور اگر کوئی مسلمان جادو کے ذریعے کسی مسلمان کو تکلیف دیتا ہے، دکھ میں، پریشانی میں، مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، تو یہ کام کلمہ پڑھنے والے کے لیے حرام ہے۔ ہاں جی، یہ کام ایمان اور اسلام کے تقاضوں کے سراسر خلاف ہے۔
اسلام تو یہ ہے کہ ہمیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر مال حرام، اس کی جان حرام، اس کی عزت و آبرو حرام، کہ کوئی کسی مسلمان کے مال پر ڈاکہ مارے یا جو ہے وہ اس کو زبانی کلامی تکلیف پہنچائے یا جو ہے وہ اس کی جان کے درپے ہو، تو یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حرام ہے اس طرح کرنا۔ اب یہ کہ جادو کا علاج کیا ہے اور جادو بذات خود ہے کیا، تو سب سے پہلے تو یہ سن لیں کہ جادو ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ بیماری کسی کو بھی لگ سکتی ہے۔ اس بیماری کا شکار پیغمبر بھی ہوئے ہیں اور عام بندہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب لیکن اگر کوئی شخص بیماری کا خوف اپنے آپ پر سوار کر لے تو پھر یہ اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ مثال آپ کو دے دوں، پچھلے چند سالوں میں پوری دنیا کے اندر کرونا آیا، خیر وہ ایک علیحدہ ڈیفرنٹ موضوع ہے کہ بیماری کم ڈرامہ زیادہ تھا، لیکن آ گیا۔ کئی لوگ محض خوف کے مارے مر گئے۔ گجرانوالہ پاکستان میں ایک شخص تھا، اس کو لگا کہ اس کو کرونا ہو گیا، یا ڈاکٹر کو لگا کہ کہیں اس کو کرونا نہ ہو، تو ڈاکٹر نے اس کے بلڈ ٹیسٹ لیے اور لیبارٹری بھیج دیے۔ اب کچھ دنوں بعد یا کچھ ہفتوں بعد رپورٹ آنی تھی۔ وہ بندہ ڈر کے مارے پہلے ہی مر گیا کہ مجھے تو کرونا ہو چکا ہے۔ جب مہینہ یا 15 یا 20 دن بعد رپورٹ آئی نا، تو عامر جمال بھائی رپورٹ میں تھا کہ اس بندے کو کرونا کوئی نہیں ہے، لیکن وہ گیا مر۔ کیوں؟ وہ گھبرا گیا تھا۔ تو ہمیں گھبرانا نہیں ہے، جو گھبرا گیا تو وہ گیا، اس کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اسی طرح میرے قریبی جاننے والا ایک ڈاکٹر صاحب تھے ہومیو اور یونیورسٹی کے پروفیسر، ان کو ہو گیا کرونا۔ تو جب اس کی اماں والدہ محترمہ کو معلوم ہوا کہ میرے بیٹے کو کرونا ہو گیا، تو بیڑا غرق ہو ان ٹی وی چینلوں کا، اس پروپیگنڈا مہم کا۔ ان دنوں یہ ہوا بنا ہوا تھا کہ بس جس کو کرونا ہو جائے وہ مر جاتا ہے۔ تو اماں جی کو جب خبر ہوئی، پہلے تو خاندان یا بچوں نے کوشش کی کہ اماں کو خبر نہ ہو، لیکن بہرحال وہ اماں کو بھی بات پہنچ گئی کہ میرے بیٹے کو کرونا ہو گیا ہے۔ اماں پریشان ہو کر مر گئی کہ اوہ میرا جوان بیٹا چلا جائے گا۔ یہ بات اس کے دل پر اتنا صدمہ ڈالا کہ اماں افسوس میں ہی اور پریشانی میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تو جادو بھی ایک بیماری ہے۔ جب کوئی بندہ جادو اور تعویذات کا ڈر اور خوف اور گھبراہٹ اپنے آپ پر سوار کر لیتا ہے نا، تو وہ پھر مرتا ہے، پھر اس کا بچنا نہیں ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو ڈونگی بابے ہیں نا، اہل حدیث بھی ہیں اس میں، بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، باقیوں کو تو کیا کہنا، ان کا آلریڈی پہلے ہی بیڑا غرق ہے۔ اہل حدیث کے اندر بھی ایسے گلی محلوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، روڈوں پر آپ کو بے شمار بابے نظر آئیں گے۔ کئی بابے تو ایسے ہیں کہ ان کی شکلیں بڑی رحمانی ہیں، کام بڑے کالے کرتوت ہیں۔ وہ کرتے کیا ہیں عامر جمال بھائی؟ وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ لوگوں کو نا سب سے پہلے گھبراہٹ کا شکار بنا دیتے ہیں۔ جیسے میں ایک ڈرامے باز کا کل کلپ دیکھ رہا تھا، تھوڑا سا دیکھا، میں تو خیر اس کے کلپ سے پہلے ہی اس کو ڈرامہ باز جانتا تھا۔ اصل میں ہمارا ایمان نہایت دیمک زدہ ہو گیا، ہمارا ایمان نہ وہ سکریچ زدہ ہے، ہمارے ایمان کو نہ وہ کیا کہتے ہیں زنگ آلود ہو چکا ہے۔ تو وہ بابا بتا رہا تھا کسی کو کہ ہم نا لوگوں کو پہلے گھبرا لیتے ہیں، پہلے لوگوں کو گھبرا دیتے ہیں، ڈرا دیتے ہیں، پھر ان کے ڈر اور ان کی گھبراہٹ کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو جادو کا انکار نہیں ہے، لیکن جادو محض ایک بیماری ہے۔ اب کوئی بندہ بیمار ہے اور بیماری کے ہاتھوں وہ ڈر جائے تو اس نے تو مرنا ہی مرنا ہوتا ہے، اس کا تو بچنا محال ہے، کیونکہ وہ گھبرا گیا ہے، یعنی وہ گھبرا جاتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی بابے ہیں نا،
رحمانی شکل رکھنے والے شیطان صفت اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے، یہ پبلک کو پہلے ڈرا دیتے ہیں، گھبرا دیتے ہیں، پھر ان کی گھبراہٹ کا اور ان کے ڈر جانے کا فائدہ اٹھا کر ان کو لگے ہاتھوں لوٹتے ہیں، اور بابے کی پانچوں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہوتا ہے، اور مریض وہ پورے وجود سر اور ہاتھوں سمیت قبر کو روانہ ہو جاتا ہے۔ اب جیسے ایک بابا کہتا ہے نا کہ یہ جو بالوں کا گرنا ہے، بالوں کا گرنا ہے یا چہرے پر عورتوں کو دانے نکل آتے ہیں، مردوں کو لڑکوں کو بھی نکل آتے ہیں، وہ بابا کہتے ہیں ہو نہ ہونا یہ تو ہے ہی جادو کی علامات ہے۔ بندہ پنجاب پولیس کا لتر ہو اور ایسے بابوں کے گوشت پر سے ان کی چمڑی اتار کر کے رکھ دے تو سب سے پہلے تو گھبرانا نہیں ہے۔ پھر ہمارے پاس مضبوط ہتھیار موجود ہیں، جادو اور جادوگر کی ایسی کی تیسی ہمارے پاس مضبوط ہتھیار موجود ہے۔ ہم ماشاءاللہ ایٹمی پاکستان کے مالک ہیں، ہمارے پاس غوری اور غزنوی میزائل ہیں۔ عامر جلمال بھائی تھوڑی دیر کے لیے سوچو، ہمیں اپنے دشمن پڑوسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ کیوں؟ ہمارے پاس ایٹم بم بھی موجود ہے، ہمارے پاس غوری غزنوی میزائل بھی موجود ہیں، ہمارے پاس ایسے جوان بھی موجود ہیں جو آج بھی موجود ہیں، یہ نہیں کہ آج مر گئے، آج بھی موجود ہیں، جو میجر عزیز بھٹی شہید کی طرح یا کرنل شہید کی طرح ٹینکوں کے آگے بھی لیٹ جائیں۔ اسکول کی کتابوں میں سب نے پڑھا تھا نا کہ میجر عزیز بھٹی نے اپنی پلٹون میں سے چند نوجوانوں کو لیا اور ٹینکوں کی پہلی لائن کے آگے وہ بارود لے کر بارود اپنے جسموں پر باندھ کر وہ لیٹ گئے۔ جب دشمن کے ٹینکوں کی پہلی لائن ہوا میں اڑی تو وہ گھبرا کر کے باقی پیچھے کو بھاگ گئے۔ دشمن آ رہا تھا کہ ناشتہ ہم نے لاہور میں کرنا ہے، اب پتہ نہیں بھاٹی چوک میں ناشتے کا پروگرام تھا یا چبرجی چوک میں تھا، جہاں بھی تھا بھارت، تو ہمیں ڈرنا چاہیے؟ نہیں چاہیے نا۔ تو بھائی ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس پنجگانہ نماز کی صورت میں، ہمارے پاس حصن المسلم دارالاندلس کی صورت میں یا دارالسلام، حصن المسلم کی صورت میں ہمارے پاس اپنے دشمن شیطان اور جادوگروں سے لڑنے کے لیے پورے ہتھیار موجود ہیں۔ ہمارے پاس اپنا دفاع کرنے کے لیے اور دشمن پر جوابی اٹیک کرنے کے لیے پورے کا پورا ایک بارود خانہ موجود ہے، ہمارا پورا ڈیفنس ہے، پورا دفاع ہے۔ ہاں جی، نماز کی صورت میں، ذکر و اذکار کی صورت میں، صبح شام کے اذکار کی صورت میں، نمازوں کے بعد کے اذکار ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کی صورت میں، رات کو سوتے وقت ملک پڑھو، سورت سجدہ پڑھو، جمعے کے دن سورت کہف پڑھو، تو ہمارے پاس تو یہ پورا لڑائی کا دشمن پر حملہ بھی کرنا ہے اور اپنا ڈیفنس بھی کرنا ہے، پورا شیطان سے لڑنے کا سامان موجود ہے، پھر ہم کیوں گھبرائیں؟ تو ایمان ہے زنگلود۔ میں محمد اقبال کہتا ہوں ایمان ہونا چاہیے خالص اسٹیل کی طرح کہ اس پر آپ مقناطیس لگاؤ تو وہ نہیں چمڑے گا، ٹھیک ہے، مطلب نہیں چمٹے گا۔ اور ایمان ایسا ہو خالص اسٹیل کی طرح کہ اس پر ٹھنگا مارو، انگلی مارو تو ٹن ٹن کی آواز آئے، ٹھوس ٹھوس کی آواز نہ آئے۔ تو جب ایمان خراب ہوتا ہے، ایمان میں سکریچ ہوتے ہیں، ایمان زنگ آلود ہو جاتا ہے، تو پھر کوئی اہل حدیث بابا، کوئی بریلوی بابا، کوئی دیوبندی بابا، وہ ہمارے ڈر کا، گھبراہٹ کا فائدہ لے کر ہمیں دونوں ہاتھوں سے لوٹتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صبح شام اور نمازوں کے بعد کے اذکار، یہ ٹو دی پوائنٹ بات ہے، اور یہ آپ کو حصن المسلم میں مل جائیں گے، یا باقاعدہ اذکار کارڈ بھی بنے ہوئے ہیں جو آپ اپنی پاکٹ میں جیب میں رکھ سکتے ہو۔ تو یہ ہم پڑھیں۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام پر جب لبید بن عاصم یہودی نے جادو کر دیا
تو جبریل آئے اور آپ کو بتایا کہ آپ نے نا سورت فلق اور سورت ناس پڑھنی ہے۔ پھر ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے تعلیم دی فجر اور مغرب کے بعد یہ تینوں صورتیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں آپ نے فجر کی نماز کے بعد اور شام کی نماز کے بعد، مغرب کے بعد تین تین مرتبہ پڑھنے ہیں، باقی نمازوں کے بعد ایک ایک مرتبہ، اور ان تینوں صورتوں کو رات سوتے وقت بھی تین تین مرتبہ پڑھنا ہے۔ باقی چیزیں پڑھ کر ہر مرتبہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے ہاتھوں پر پھونک لینا ہے، ہاتھ پورے جسم پر پھیر لینے ہیں، یہ عمل 3 مرتبہ کرنا ہے۔ اس کے بعد جادو اور جادوگر کی ایسی کی تیسی